السلام علیکم علامہ صاحب، آپ علم کے نیچے کھڑے ہیں، میرا ایک سوال ہے کہ نعرہ لگتا ہے ولایت ولایت، یہ آپ سے سوال ہے کہ ولایت کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ مختصر ترین اور جامع ترین میں سمجھوں گا الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال یہ علم کے نیچے پوچھا، میں مختصر ترین الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ امام وقت کی امامت میں اور امام وقت کی خلافت میں زندگی گزارنے کا نام ولایت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص امام وقت کی ولایت اور امام وقت کی خلافت کا منکر ہے تو وہ جاہلیت میں زندگی گزار رہا ہے، وہ جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو جاہلیت کی موت آئے گی، وہ کبھی بھی امام وقت کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتا، وہ علی ولی اللہ کے سامنے بھی سرخرو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ولایت، تو اسے کم از کم یہ تو سمجھنا چاہیے کہ مولود کعبہ کی جگہ پر اس وقت اگر ہم کسی کو سمجھتے ہیں امام کعبہ تو وہ امام کعبہ فرزند مولود کعبہ مہدی ولی اللہ ہے۔ اگر ہم کربلا میں جاتے ہیں اور دنیا ہم سے پوچھتی ہے آپ کربلا میں آج کیوں جا رہے ہیں، امام حسین تو قتل ہو گئے، شہید کر دیے گئے، تو ہم اس وقت امام کعبہ و امام کربلا مہدی ولی اللہ فرزند حسین کو سمجھتے ہیں، فرزند علی کو سمجھتے ہیں، فرزند زہرا کو سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور میں کیا کہوں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، اسی کا نام معرفت امام زمانہ ہے کہ آپ امام زمانہ کی ولایت و امامت میں زندگی گزاریں، ورنہ آپ کی زندگی جاہلیت کی زندگی ہے، آپ کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، آپ کبھی محمد وآل محمد کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے ایک اور سوال ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اول اللہ محمد، وہ جو حدیث کے مفہوم کے بارے میں بتائیں۔ آج جو عبدالستار جمالی نے جو کچھ دن پہلے امام زمانہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ملت کو اس وقت بیدار ہو جانا چاہیے۔ اگر دشمنان امام زمانہ علیہ السلام اتنے بیدار ہیں، وہ ہمارے امام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، توہین آمیز الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو امام وقت کو امام مانتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں اور امام وقت کی ولایت میں، امام وقت کی خلافت میں، امام وقت کے سوا کسی کو امام وقت نہیں مانتے، امام وقت مہدی ولی اللہ کے سوا کسی کو خلیفۃ اللہ نہیں مانتے اس وقت کا، تو پھر انہیں بھی بیدار ہو جانا چاہیے اور انہیں اپنے وقت کے امام ولی العصر، وقت کے خلیفہ جس کی موجودگی میں اس وقت کوئی اور خلیفہ وقت نہیں، کوئی اور امام وقت نہیں، تو ان لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے، انہیں اپنے امام کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اگر اس وقت ہماری ملت اتنی بیدار نہیں کہ وہ امام وقت کی غیبت میں امام وقت کی اگر توہین کی جا رہی ہے اور اس کے لیے بیدار نہیں، اس کے لیے احتجاج نہیں کر سکتے، اس کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، اس کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، اس کی غیبت میں اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس کے ظہور میں اس کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دشمنان امام زمانہ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہے کہ جس طرح کربلا میں ہم نے کھو دیا امام حسین علیہ السلام کو، نواسہ رسول کو، آل رسول کو قتل کر دیا گیا، تو ہم پھر اس وقت غیبت یہ بتا رہی ہے کہ ہماری ملت غافل ہے، اور امام کی غیبت اسی وجہ سے ہے کہ ہماری ملت بیدار ہو جائے تو امام کا ظہور ہو۔ امام کی غیبت میں آج اگر یہ کیفیت ہے ہماری، تو اس کا مطلب ہے ہم غافل ہیں، ہم امام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، ہم امام کے سامنے سرخرو نہیں۔ امام کی غیبت ختم ہو جائے گی، اس کے اندر فاصلہ جو پیدا ہوا ہے، آج تو 1200 سال گزر گئے ہیں، ایک طویل مدت ہم اس غیبت کی گزار چکے ہیں۔ آج اس وقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ وقت اب بعید نہیں، قریب آ چکا ہے امام کی
इमाम के ज़हूर का ग़ैबत का हमने तवील वक्त गुजार लिया, 1200 साल तकरीबन होने वाले हैं, हम गुजार चुके हैं इतना तवील मुद्दत। और इतनी तवील मुद्दत के बाद आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि करीब है, तवील मुद्दत गुजर गई है, करीब है इमाम का ज़हूर, लेकिन हम आज बेदार इतने भी नहीं कि दुश्मन इमाम वक्त की तौहीन किए चला जा रहा है और हमारी मिल्लत सोई हुई है, हमारी कौम सोई हुई है। आज तक इमाम ज़माना के नारे नहीं लगाए जाते, ना मजालिस में, ना जलूसों में। ये पता नहीं, मुझ पे एक और सवाल ये किया गया कि बताइए कि इस वक्त करोड़ों लोग करबला में अरबाइन पर मौजूद थे और हर साल होते हैं करोड़ों की तादाद में। रवायत में तो ये आ रहा है कि 313 हो इमाम के नासिरीन तो इमाम का ज़हूर हो जाएगा। जब मुझे ये सवाल किया गया तो मैं लोगों को यही जवाब देता हूँ, मेरे भाई 313 उनकी कैफियत क्या होनी चाहिए कि इमाम 313 की वजह से तो ज़हूर कर सकते हैं, लेकिन आज करबला में करोड़ों हैं। इसका मतलब है ये करोड़ों लोग लब्बैक या हुसैन तो कह रहे हैं, इनके अंदर दर्द मौजूद है, इनके अंदर जो है मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत हुसैन मौजूद है, लेकिन मारिफत इमाम ज़माना नहीं है। वक्त के हुसैन की मारिफत नहीं रखते, वक्त के अली की मारिफत नहीं रखते। अगर वक्त के अली और वक्त के हुसैन की मारिफत इसी तरह रखे जिस तरह 72 को मारिफत थी और उन्होंने हुसैन के कदमों पे जान कुर्बान कर दी, अगर इसी तरह इन करोड़ों में से फकत 313 निकल आए तो आज ही उसी करबला के अंदर, उसी हुसैन के उस हरम में आज ही इमाम का ज़हूर मुमकिन है, यकीनी हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता? अगर 72 थे तो इमाम वहां पर मदीना से तशरीफ ले आए तो इमाम ग़ैबत से ज़हूर में तशरीफ ले आएंगे। अगर 313 इन करोड़ों में से ऐसे निकल आए, ये मारिफत रखते हो कि हमें वक्त के इमाम के पीछे खड़ा होना है, तो इमाम देर नहीं करेंगे।